نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين صدق الله العظيم۔ توجہ فرمائیں، سورہ قصص آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن وعدناہ وعدا حسنا، فرمایا کہ کیا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے فہو لاقیہ، اور وہ اس کو مل گئی، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اور کیا یہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی ساز و سامان کا فائدہ دیا، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور فرمایا کہ پھر وہ قیامت کے دن پکڑے ہوئے لوگوں میں سے، جن کو مجرموں کے ساتھ حاضر کیا گیا ہو، ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا کہ جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، اور آخرت والے۔ دنیا والوں کے متعلق فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور ہمیشہ کا بھی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اچھائی اور برائی والے لوگوں کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اس کو مل بھی گئی، تو کیا یہ بندہ اور وہ بندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین، کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا چاہتا تھا، دنیا کا فائدہ اس کو مل گیا، اور آخرت میں وہ پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، مجرموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی نعمتیں دینی ہیں، اور دوسرے کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، اور وہاں پر عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور دوسرا پھر آگے جو ان کے معبود تھے ان کا بھی رد فرمایا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور فرمایا کہ جس دن وہ ان کو پکارے گا اور یہ کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم نے گمان کر رکھا تھا میرے ساتھ، جن کو تم نے گمان کر رکھا تھا معبود، میرے ساتھ تم نے بنا رکھا تھا، ان کو کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ تو قال الذین حق علیہم القول، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو گئی۔ یہاں پر یہ کہنے والے معبود مراد ہیں، کون سے؟ جن کی لوگ عبادت کرتے تھے وہ مراد ہیں۔ وہ یہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ اے ہمارے رب بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو بہکایا جیسے کہ ہم نے خود کو بہکایا، جس طرح ہم خود راہ پر نہیں تھے اس طرح ان کو بھی راہ سے ہٹا دیا۔ تبرأنا الیک، ہم تیری طرف ان سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ صرف ہماری ہی تو عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی انہوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے تھے۔ تو جو شیطان ہے نا، یا جو ایسے جو معبودان باطلہ ہیں، وہ اس دن کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے گمراہ کیا ہے ان کو، اور ہم خود بھی گمراہ ہوئے، لیکن یہ لوگ خود اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چلنے والے تھے۔ ہاں، ہم صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے ابھی تم عذاب میں ہو، پکڑے گئے ہو، تو پکارو ان کو جو تمہارے معبود بنائے ہوئے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، فرمایا کہ کہا جائے گا کہ اور پکارو اپنے ان شریکوں کو، فَدَعَوْهُمْ، وہ ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، فرمایا کہ وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ کیا کریں گے؟ عذاب کو دیکھیں گے، عذاب سامنے ہوگا، اللہ کی پکڑ سامنے ہوگی، معبودوں کو پکاریں گے وہ جواب نہیں دیں گے، اور اس دن ان کو یہ افسوس ہوگا کہ کاش لو انہم کانوا یہتدون، کہ کاش کہ ہم بھی کیا ہوتے، ہاں ہم بھی ہدایت والے ہوتے، ہدایت والے رستے پر چلنے والے ہوتے۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور فرمایا کہ جس دن وہ ان کو پکارے گا اور یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ جب پکار کر یہ کہیں گے مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، جب میرے رسولوں نے تمہیں بلایا تھا تم نے کیا جواب دیا تھا ان کو. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا کہ اس دن ان کی خبریں تاریک ہو جائیں گی، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا بھائی کیا جواب دیں، ہم کیا کہیں، اللہ کو کیا جواب دیں. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور اتنے زیادہ اللہ سے اس دن خوف میں ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال اور مشورہ بھی نہیں کر سکیں گے. ہاں وہ لوگ جو محفوظ ہوں گے وہ کون سے ہیں، وہ بیان فرمائے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، 3 صفات بیان فرمائی ہے. فرمایا وہ بندہ کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، کیا ہوگا یہ؟ فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، فرمایا کہ یہ کیا ہوگا، فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. کون سے لوگ؟ جو کیا کیا، جنہوں نے توبہ کی، اگر گناہ میں تھے، شرک میں تھے، کفر میں تھے، توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر، کتابوں پر، جنت جہنم پر، اچھی بری تقدیر پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لے آئے اور پھر نیک اعمال کیے، تو یہ لوگ کیا ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور فرمایا کہ تیرا رب وہ ہر چیز جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور جس کو جو چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ اختیار کر لے، جس کو اللہ چن لے، وہ اس کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے ان نبیوں کے متعلق فرمایا ہم نے ان کو چن لیا ہے. اور اسی طرح بی بی مریم کے متعلق فرمایا ہم نے چن لیا ہے، تمام انبیاء کے متعلق فرمایا چن لیا ہے. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی چن لیا ہے. پھر صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو چن لیا ہے، اللہ نے صحابہ کو چن لیا ہے. اور پھر ان کے اندر جو اونچے درجے والے صحابہ ہیں خلفائے اربعہ، ان کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے. تو یہ ساری باتیں یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جس کو چاہے منتخب فرما دے. ما کان لہم الخیارہ، فرمایا کہ ان کے لیے تو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کسی انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. اس میں سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، فرمایا پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور فرمایا کہ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ اور وہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، فرمایا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور فرمایا کہ اور حکم بھی اسی کے لیے ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.